فقیر بادشاہ کے دربار میں جا تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔ بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی، تو اس نے آواز دی پانی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی۔ اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں۔ اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی۔ اس نے پانی کا گھونٹ دیا، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا۔ اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو۔ اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی، اور اس نے اس کا علاج کیا فوری۔ جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا۔ بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا۔ پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا۔ اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے، تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں، اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے، اور پھر پچھتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی، وہ کیوں برباد کی۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا، زندگی پلٹ ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں 100 باتوں کی یہ بات، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے۔ کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو تیرتی رہے گی، پانی اندر آ گیا تو ڈوب جائے گی۔ تم دنیا میں رہو خیر ہے، دنیا تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچے۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والصور۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی حلیہ میں لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، اس کا دل اجڑ جاتا ہے اگر اس کا مطمع نظر دنیا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے ان کو کہا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ بتاؤ تم نے صبح کیسے گزاری؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے۔ تو کہا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر تھے، چاندی اور سنگریزے میری نگاہوں میں برابر تھے، دن میں نے روزے میں بسر کیا، شب عبادت میں بسر کی، اور اس کا نتیجہ مجھے یہ ملا کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر ہو گئے، اور اب میری کیفیت باطن یہ ہے کہ میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، اور جنت میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور جہنم میں جہنمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کیفیت کی حفاظت کرو۔ رومی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی، تو اس لیے آنکھ کیسے بھرے گی؟ یہ قناعت سے بھرے گی، اور جب انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے، جو جس حالت میں ہے مطمئن نہیں ہے۔ آؤ تمہیں حضور کا ایک فرمان سنو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ بندے تجھے تو ضرورت تھی، بچوں کی فیس بھی چاہیے تھی، 2-3 وقت کا کھانا بھی چاہیے تھا، تجھے بچوں کی بیماری کے لیے دوا بھی چاہیے تھی، تجھے سردی اور گرمی کے لیے لباس بھی چاہیے تھا، تجھے سر چھپانے کے لیے چھت بھی چاہیے تھی، لیکن تو راضی ہو گیا مجھے مالک جس حال میں رکھے میں بابا خوش ہوں۔ تو کہا جو اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا اس کو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، تو مجھے تو تمہارے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ واصف علی واصف مرحوم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے؟ تو غم کی تعریف اس نے کرتے ہوئے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ ہوگا وہی جو رب چاہے گا، لیکن بندہ جو کچھ اور چاہ رہا ہے تو پھر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے، غم بن جائے گا۔ لیکن اگر اپنی چاہت مالک کی چاہت میں گم کر دے تو پھر جس حالت میں بھی وہ رکھے بندہ خوش ہوگا، تو پریشانی ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ وہ دولت ہے جس سے اہل اللہ کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ کھرب پتی لوگ دولت کے انبار رکھنے کے باوجود بھی قرار کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، نیند کی گولیاں کھا کے انہیں نیند آتی ہے،